من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ سورہ البقرہ کی 21 نمبر آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خطاب کیا کہ اے انسانوں بندگی کرو، اطاعت کرو، فرما برداری کرو اپنے اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اور اس کے بعد بتایا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا جب تم اپنے مالک اور خالق کو مانو گے، اس کی بندگی کرو گے، اس کا تقوی اختیار کرو گے۔ اور بتایا گیا کہ صرف تمہیں نہیں، تم سے پہلے بھی تمہارے آباء و اجداد کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، ان کو بھی اسی مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور ان کو بھی یہی کہا گیا تھا کہ بندگی کرو، چونکہ بندگی کے لیے پیدا کی گئی تو بندگی کرو، اطاعت کرو۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، تم اللہ سے ڈر جاؤ، تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ۔ اور دیکھیے جو رمضان کی فرضیت آئی ہے وہاں بھی یہی الفاظ استعمال ہوئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ وہاں بھی یہی دیکھیے انداز بالکل ایسا کہ تمہارے اوپر یہ صوم کا مہینہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا۔ اور نتیجہ یہی ہے، اس کا فائدہ یہی ہوگا تاکہ تمہاری بچت ہو جائے، تم تقوی والے بن جاؤ، کیونکہ جگہ جگہ قرآن کے اندر تقوی کا بہت ذکر آیا ہے۔ متقین کے لیے جنتیں ہیں، متقین کے لیے باغات ہیں، ساری کامیابیاں تقوی والوں کے لیے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی عبادات کا نظام بھی اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہے، چاہے یہ صلاۃ کا نظام ہو، چاہے یہ زکوٰۃ کا نظام ہو، چاہے یہ عمرہ ہو، حج ہو، یا یہ صوم رمضان ہو۔ ایک ہی مقصد ہے کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ اور بندگی کر دکھاؤ، اور بندگی جب کرو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی نہیں تھی کہ اللہ کو کچھ مجبوری تھی جس میں تمہیں پیدا کیا، یا کوئی ضرورت تھی، نہ، اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ الصمد ہے، اس کو کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ اس نے جس کسی کو پیدا کیا ہے نوازنے کے لیے پیدا کیا ہے، دینے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دیکھیے کتنا مہربان رب ہے کہ جتنا زیادہ اس سے مانگو وہ خوش ہوتا ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے، اور زیادہ سے زیادہ مانگو وہ زیادہ سے زیادہ دینے کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر اس طرح نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ اگر سارے کے سارے انسان، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک، اب دیکھیے کتنے انسان ہوں گے، اس میں خواتین بھی ہیں، اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، اور ہر ایک کی ڈیمانڈ مختلف ہوتی ہے، اس کے مزاج مختلف ہیں۔ تو سارے کے سارے اگر ایک چٹکل میدان میں کھڑے ہو جائیں، اور سارے کے سارے جنات بھی، اور ہر ایک اپنی اپنی زبان کے اندر اپنی اپنی مانگے اور سب کو اللہ تعالیٰ ان کے کہنے کے مطابق دے دے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی ہے، جتنی سمندر میں سوئی ڈبوئیں اور واپس نکالیں تو بہرحال کچھ نہ کچھ تو کمی آ گئی، لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے۔ بتائیے اللہ تو کائنات کا مالک ہے، وہ تو ایک لمحے کے اندر اتنی چیز اور بنا دے، اس سے کروڑ گنا زیادہ بنا دے، اس پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ ساری نوازشیں آخر میں جا کے مومنوں ہی کے حصے میں آنے والی ہے، ایمانداروں کے جو اللہ کو ماننے والے ہیں۔ دنیا میں تو گٹھے سارے رہتے ہیں، یہ امتحان کی جگہ ہے چونکہ سارے گٹھے بیٹھے ہوئے، جس طرح ایگزامینیشن ہال کے اندر سارے اسٹوڈنٹ گٹھے بیٹھتے ہیں، پرچہ حل کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب پرچہ دے کے باہر نکل جاتے ہیں تو اپنی اپنی محنت کے مطابق، اپنے اپنے گریڈ کے مطابق ان کا معاملہ ہوتا ہے، سارے وہاں ایک جیسے نہیں ہوتے۔ پھر اسی طریقے سے یہاں سے دنیا سے جب اس دنیا کے اندر قدم رکھیں گے تو سارے ایک ہی جیسے نہیں ہوں گے، وہاں تو اعلان کیا جائے گا۔ سورہ یاسین کے اندر اس بڑے اعلان کا ذکر ہے، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ يَا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہا جائے گا مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، آج تمہاری خبر کا وقت آ گیا ہے۔ تمہیں جو ڈراوے دیے گئے تھے، انبیاء کے ذریعے تمہیں ڈرایا گیا تھا، خوشخبریاں دینے والے انبیاء اور ڈرانے والے، یہ ایک بات ہے، ایک بات مان لو تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا نوازے گا جو آج بڑے بڑے بادشاہوں کے ذہن میں نہیں آ سکتا ہے۔ ایسے ایسے محلات اللہ تعالیٰ تمہیں دے گا، 60 میل اونچے وہاں جنت کے۔ اندازہ لگائیے یہ برج خلیفہ یا یہ فلاں جدہ ٹاور یا فلاں ٹاور ان محلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، یقین کیجیے۔
ایسے ایسے کھانے وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے تیار کر کے رکھے ہیں جو کسی کے تصور میں نہیں آ سکتا ہے. ایسے ایسے کپڑے ان کے ہوں گے وہاں، پوشاکیں ہوں گی، ایسی ایسی سواریاں ہوں گی وہاں، اور جوانی ہوگی، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، اور کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. کوئی ذرا برابر کہیں کوئی ناگواری کا معاملہ نہیں ہوگا، نہ کوئی کرایہ دینا، نہ کوئی نکالے گا، نہ کوئی وہاں یعنی ویزے کا مسئلہ، نہ کوئی کاروبار کرنے کا مسئلہ، صرف عیش کا مسئلہ ہے اللہ کے بندوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور یہ چند دنوں کی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہی خوشخبریاں سنائی اپنے مومن بندوں کو. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ بہت ہی فضیلت کا مہینہ ہے. یقین کیجئے مومنوں کے لیے سیزن ہے، اتنا زیادہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، گویا طوفان آ جاتا ہے مالک کی رحمت کے اندر. اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر چیز کا جو اجر ہے کسی حساب کے تحت دیتا ہوں، لیکن یہ صوم روزہ دار کا معاملہ کوئی حساب نہیں لگا سکتا ہے. دنیا میں کوئی کاؤنٹنگ ایسی نہیں ہے کہ اس کو گنا جا سکے کتنا اللہ تعالیٰ دے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک افطار کے ٹائم دیکھیے کتنی خوشی ہوتی ہے، ایسا عجیب سا ماحول بن جاتا ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے، روح خوش ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد جب اللہ سے یہ ملاقات کرے گا، وہاں اپنے اجر و ثواب کو دیکھے گا، حیران رہ جائے گا کہ مالک نے کیا کچھ اس کے لیے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اور فرمایا وہاں ایک ایسا دروازہ ہے باب الریان، اور وہ صرف روزہ داروں کے لیے ہے. جب روزہ دار اس میں سے گزر جائیں گے تو اس کو بند کر دیا جائے گا، کوئی دوسرے لوگ پھر اس میں سے نہیں گزر سکتے. ایسا خصوصی دروازہ ہے مومنوں کے لیے، ایسی خوشخبری. اور پھر روزہ دار کی منہ کی جو ایک بدبو سی ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی بڑی سی قیمتی جو دنیا کی خوشبو ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہ پیاری ہے. پھر فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا ہے، اور لڑائی جھگڑا نہیں چھوڑتا ہے، گالی گلوچ نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. تو اب دیکھیے یہاں بھی کوئی بات، مقصد بھوکا پیاسا نہیں رکھنا ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر پریکٹس کرائی جائے کہ اللہ کی فرما برداری کیا ہوتی ہے. کیونکہ اللہ نے منع کیا کسی کو گالی گلوچ نہیں کرنی ہے، کسی کو لعن طعن نہیں کرنی ہے، کسی کو برائب نہیں نکالنے ہیں، کسی جھوٹ نہیں بولنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور اس روزے کی حالت میں اس کی گویا پریکٹس ہوتی ہے، مہینہ ہے پورا پریکٹس کا مہینہ ہے، تاکہ پورا سال اسی طریقے سے آپ کا گزرے. تو کتنا فائدہ ہے اس کے اندر آپ دیکھیے. تو یہ ساری چیزیں مخلص مومنوں کے لیے. آج صلاۃ الجمعہ میں جو بیان ہوا تھا اس میں یہی زور دیا گیا تھا ایمان کے اوپر کہ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں یہ ایمانداروں کے اوپر ہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارتے ہیں، نہ کسی کی نظر و نیاز کرتے ہیں، نہ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، نہ کسی کا واسطہ وسیلہ دیتے ہیں. ان کا ایمان بالکل خالص ہے. توحید تمام انبیاء کا دین تھا، ایک ہی دین تمام انبیاء کا. شریعت کے اندر تبدیلی آتی رہی ہے، کلمے کا پہلا حصہ بالکل نہیں بدلی ہوا ہے. کتابیں بدلی ہوتی رہی، شریعت بدلی ہوتی رہی، انبیاء بدلی ہوتے رہے، لیکن لا الہ الا اللہ نہیں بدلی ہوا ہے. کہ لا الہ الا اللہ پہلے یہ تھا کہ موسیٰ و کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اور آخر میں آ کے محمد رسول اللہ. دیکھیے پہلا ایسا وہی ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، مسلمانوں کے اندر شرک آ گیا، انہوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا لیے، اور پھر ان کو مختلف نام دیتے ہیں. جو عربی کے اندر اللہ کے نام تھے انہوں نے ترجمہ کر کے، ان کے مولویوں اور پیروں نے ان کو بندوں کے اندر کسی کو داتا کہہ دیا. داتا کا عربی میں الوہاب ہے، اللہ کا نام ہے، دینے والا، عطا کرنے والا. انہوں نے اردو میں داتا علی جویری کو بنا دیا. قبر کو اندازہ، مرے ہوئے انسان کو داتا، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ مرا ہوا انسان اپنے منہ سے مکھیاں نہیں اڑا سکتا ہے. اللہ کے بندو سویا ہوا نہیں سنتا، مرا ہوا کیسے سنے گا؟ اور 4 کندھوں کا محتاج تھا جب اس کو دفن کیا گیا. اگر آپ دفن نہ کرتے تو یہ دفن نہیں خود ہو سکتا تھا، قبر کے اندر اتارا گیا. پھر زندوں نے کہا تھا اللہ مغفر لی حینا و میتنا، اے اللہ ہمارے زندوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہماری اس میت کو معاف کر دے. تو بتائیے جب اس کو دفن کیا، منو مٹی اوپر ڈال دی، اب عقیدہ بدلی ہو گیا کہ اللہ میری سنتا نہیں، بابا جی کی ٹالتا نہیں. میری بابا جی کے آگے، بابا جی کے اللہ کے آگے درمیان میں واسطے وسیلوں کی دریا یہ کھڑی کر دی. حالانکہ اس قرآن کے پہلے صفحے کے اوپر یہ مسئلہ حل ہے. سورہ فاتحہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کی سکھائی ہوئی دعا ہے کہ مومنو اس طرح میرے سامنے جب آتے ہو تو سارے واسطے وسیلے ختم ہو گئے، براہ راست تمہارا اپنے مالک کے ساتھ تعلق ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سارے ان شرک کی دیواروں کو گرا دیتا ہے. اپنے مالک کو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. تو بتائیے کہاں گئے واسطے وسیلے، کہاں گئی یا علی مدد کی پکاریں، یا رسول مدد کی پکاریں؟ لیکن عوام کیا کریں؟ علماء نے یہ سکھایا ہے، علماء نے، بڑے بڑے علماء مدرسے چلانے والے، سند کیا سند دینے والے ہیں. محمود الحسن صاحب نے
تشریح کی سورہ فاتحہ کی تفسیر شبیر احمد عثمانی کے اندر، اور پہلے صفحے کے اوپر توحید کی آیت کو شرک کے اندر بدلی کر دیا۔ کہتے ہیں اللہ کے مقبول بندوں کو خالص واسطہ رحمت الہی سمجھ کر اگر غیر مستقل جانتے اگر ان کو پکار لیا جائے پیارے بندوں کو، تو یہ بھی اللہ ہی کو پکارنا ہے، تو ختم ہوگی ساری کہانی۔ یہ مثال کے طور پر میں ہمیشہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں کہ کس طرح بڑے بڑوں نے ہمیں صراط مستقیم سے ہٹایا ہے، اور آج قوم کے سروں کے اوپر یہ ناچ رہے ہیں۔ سب ایسی طرح ہیں، چاہے اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو الاعلیٰ ہوں، جتنے بھی ہیں۔ علی انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ شرک کرنے والوں کے پیچھے میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں، چندے بھی دیتا ہوں ان کو، بتاؤ بھائی تمہارے چندوں سے وہ کیا کریں گے؟ اور مساجد چلو بنا لیں گے، پھر کیا کریں گے جی؟ پھر لوگوں کو بتائیں گے کہ نبی علیہ السلام حاضر ناظر ہیں، علی مشکل کشا ہیں، اور عبد القادر جیلانی بھی سنتے ہیں، ان کی 11ویں بھی ہے، اور ان کے واسطے وسیلے بھی ہیں۔ سارا کفر و شرک تو وہ پھیلائیں گے۔ تو یہ لائن کب لگے گی اللہ کے بندوں؟ جب تک یہ لائن نہیں انبیاء کی دعوت میں، اسی لیے آج کی دعوت میں اور انبیاء کی دعوت میں یہی انبیاء لائن لگا دیتے تھے ایمان اور کفر کے درمیان۔ جو اللہ کے ماننے والے ہیں وہ ایک طرف ہو جاؤ، اور جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے سامنے جھکنے والے، دوسروں کو پکارنے والے، چاہے نبیوں کو پکار رہے ہوں، ابراہیم علیہ السلام کو پکارتے تھے مشرکین مکہ جن سے جنگ بدر ہوئی تھی، جنگ عہد جن کے ساتھ ہوئی تھی، جنہوں نے مدینے سے مکے سے نکال کے مدینے کی طرف جانا پڑا تھا۔ سارے عربی جانتے تھے، عربی ان کی اپنی زبان تھی، عربی میں وہ گالیاں دیتے تھے نبی علیہ السلام کو۔ تو اللہ کے بندو، یہ عربی اور اجمی کا معاملہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آخری خطبے میں نبی علیہ السلام نے بالکل واضح انداز میں بتا دیا، کسی عربی کو اجمی کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی گورے کو کالے کے اوپر، کالے کو گورے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کی۔ تم سب آدم کی اولاد، اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے، تمام انبیاء آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، مٹی سے بنائے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو فضیلت دی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے، ورنہ اگر یہ ایمان نہیں ہے، اس کے اندر توحید نہیں ہے، اگر اس کے اندر شرک ہے، تو اسفل السافلین بھی یہی مخلوق ہے، سب نیچوں سے نیچے سے انسان کو کر دیا گیا ہے، کیوں؟ شرک کی وجہ سے۔ اور اگر ایمان توحید ہوگی اس کے اندر تو یہ سب سے بہترین مخلوق ہے میرے پیارے بھائیوں۔ تو لہٰذا یہ رمضان کا مہینہ سے خوب فائدہ اٹھایا جائے، اپنے ایمان کو مضبوط کیا جائے، اور توحید کی دعوت دی جائے، لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو بتایا جائے کہ دیکھو شرک نہ کرو، شرک سے تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر تم یہ 11ویں کرتے ہو، مزاروں پر چادریں چڑھاتے ہو، عرس اور میلہ کرتے ہو، تعویذ باندھا ہوا ہے، بلکہ تعویذ بھی باندھا اور روزہ بھی رکھا ہو، بتاؤ ختم، روزہ تمہارا ختم، تمہارا کوئی روزہ نہیں ہے۔ اگر تم یا علی مدد کا نعرہ لگاتے ہو، یا رسول مدد پکارتے ہو، 11ویں دیتے ہو، 12ویں دیتے ہو، 10 محرم کی سبیلیں لگاتے ہو، تمہارے اوپر کوئی روزہ اللہ کی طرف سے فرض نہیں ہے، تمہارے اوپر کوئی اللہ کی طرف سے عمل نہیں، نہ نماز ہے نہ روزہ، کچھ بھی نہیں تمہارے اوپر۔ یہ جو نماز ہے، روزہ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، جو بھی ہے، یہ مخلص مومنوں کے اوپر ہے جو اللہ کو مانتے ہیں۔ پہلے مانو اللہ کو۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، پوری دنیا کے اندر ساری انسانیت کا یہ مسئلہ ہے، اور مسلمانوں کو اب کہا جا رہا ہے تم شرک نہ کرو۔ جب مسلمان جب شرک کریں گے تو دوسری کس طرح ایمان کی طرف آئیں گے اللہ کے بندو؟ آج یہ جو بڑے بڑے ہمارے لیڈر ہیں، بتائیے، جب علماء نے یہ فتوے دیے کہ دوسروں کو پکارنا یہ اللہ ہی کو پکارنا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا یہ مطلب ہے، ہمارے کتنے سیاسی لیڈر نے جا کے مزاروں کے سامنے جا کے سجدے کرتے ہیں۔ عمران خان جیسا آدمی آکسفورڈ کا پڑھا ہوا، جدید علوم، اور جس طرح بڑے جرت والے، وہ بھی جا کے شکر گنج کے مزار کے اوپر جا کے سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ کیا انہوں نے، باقاعدہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اور جب منع کیا گیا، کیوں کیا آپ نے؟ آگے سے دلائل دیتے کہ نہیں یہ وہ والا سجدہ نہیں ہے، یہ تو وہ محبت والا سجدہ ہے۔ وہ محبت میں ہی شرک ہوتا ہے نا، محبت میں شرک ہوتا ہے، نفرت میں کبھی شرک ہوا ہے؟ کیا صحابہ کرام نے کبھی نبی علیہ السلام کی قبر کے سامنے جا کے سجدہ کیا تھا؟ باقی جو گنبد بنایا 7 صدیوں بعد بنایا لوگوں نے، جن کے عقیدے خراب تھے، انہوں نے یہ گنبد بنایا۔ سارا معاملہ نبی علیہ السلام نے لعنت بھیجی ہے گنبد بنانے والوں کے اوپر، قبریں پکی کرنے سے منع کیا، عرس اور میلے کرنے سے منع کیا نبی علیہ السلام نے۔ وہ دین، وہ جو اصلی دین ہے اسلام، تمام انبیاء کا دین، آج وہ اصل میں نہیں ہے۔ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، عمرہ ہے، سب کچھ ہے تقریباً، وہی کوئی بڑی تبدیلی اس کے اندر نہیں آئی ہے۔ سب سے بنیادی بات جو لا الہ الا اللہ، اس کے اندر تبدیلی آ گئی، اور الہ بنا لیے گئے ہیں۔ اس لیے ہماری یہی دعوت ہے اللہ کے بندوں، یہ بہت ہی زیادہ خلوص کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا، پچھتاؤ گے، واپس نہیں آ سکو گے، وہاں لعن طعن کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا جس کی وجہ سے آج تم نے شرک اختیار کیا ہے۔ ان پر لعنتیں بھیجو گے۔ سورہ الاحزاب پڑھو، اور کتنی صورتوں کے اندر یہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ ہمیں ہمارے سامنے کر، ہمارے پاؤں کے نیچے رون دے جنہوں نے ہمارے اعمال برباد کر دیے اور شرک کی طرف ہمیں لے گئے، یا اللہ ان پر لعنت بھیج، دوری لعنت بھیج ان کے اوپر، یا اللہ دوہرا عذاب دے ان کو۔ لیکن یہ سب چیخو پکارو ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا۔ مالک فرمائے گا اب میرے سامنے بات نہ کرو، دنیا میں بڑا موقع ملا تھا، سمجھانے والے بھی آئے تھے، سب کچھ تمہارے سامنے تھا، کتابیں اتاری، انبیاء کو بھیجا، لیکن تمہارے دماغ نے یہ کام نہیں کیا۔ اب چکھو ہمیشہ کے عذاب کا مزہ، خون اور پیپ کی وادیوں کے اندر رہنا پڑے گا۔ ان روزے داروں کو، ان تہجد گزاروں کو، عرس اور میلے کرنے والوں کو، اور عمرہ اور حج بھی کرتے ہیں ساتھ، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اللہ کے بندوں۔ میرے پیارے بھائیوں،
یہ ایک تلخ حقیقت ہے جو آپ کے سامنے رکھے گی. ہمارا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں، نہ بریلوی ہے، نہ دیوبندی ہے، نہ اہل حدیث ہے، نہ سلفی ہیں. ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہم کسی سیاسی پارٹی سے ہم تعلق رکھتے ہیں. یہ اللہ کا دین ہے، اور اللہ کا دین غالب آتا ہے دعوت کے ذریعے. نبی علیہ السلام جس انداز سے اٹھے تھے، صحابہ کرام اٹھے تھے، توحید کی دعوت لے کر اٹھے تھے، اس طرح مدینہ ریاست بنی تھی. باقی یہ ووٹوں کے ذریعے، نوٹوں کے ذریعے کبھی مدینہ ریاست نہیں بن سکے گی دوبارہ. ایک شرک پھیلے گا اس سے. ان کی حکومت آئے گی، بریلویوں کی حکومت آئے گی، بریلویت پھیلے گی. دیوبندیوں کی حکومت آئے گی، دیوبندیت پھیلے گی. اہل حدیثوں کی حکومت آئے گی، اہل حدیثیت پھیلے گی. قرآن اور حدیث نہیں پھیلے گا. یہ مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے بھائیوں کو، جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے، اور ہمیں استقامت عطا فرمائے. چونکہ استقامت اصل چیز ہے، یاد رکھیے. بڑے بڑے آتے ہیں، چند دنوں کے بعد ذرا پریشر آتا ہے، ماحول کا، گھر والوں کا، برادری والوں کا، یا حکومت کا تھوڑا پریشر آتا ہے، یا انٹرنیشنل پریشر ہے، انسان گھبرا جاتا ہے. لیکن مالک نے اپنے بندوں کو یہ وعدہ کیا ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مومن بنے رہو، جمے رہو، تم سر بلند رہو گے، کوئی طاقت دنیا کی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتی ہے. تم یقین تو کرو مالک کی طاقت کے اوپر. وہ بڑی طاقت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے. وہ جس کے ساتھ ہو جائے. غور کرو، ایک انسان مر رہا ہے، اللہ اس سے راضی ہے، پوری دنیا اس سے ناراض ہے. بتاؤ اس سے زیادہ کوئی خوش قسمت انسان ہے؟ اور وہ مر رہا ہے، پوری دنیا اس کو سلام کرتی ہے، راضی ہے، اس کو بڑے بڑے القاب دیتے ہیں، بڑے بڑے دنیا میں بھی ایوارڈ ملے. بڑے جناب افسر تھا، بڑا صدر یا جسٹس رہا ہے دنیا کے اندر. پوری دنیا اس سے راضی ہے، گھر والے راضی ہیں، بیوی بچے راضی ہیں، لیکن اللہ اس سے ناراض ہے جب مر رہا ہے. تو بتاؤ اس نے کیا لے کے گیا یہاں سے؟ دوبارہ زندگی تو نہیں ملے گی. یہ مسئلہ، یہی ہماری دعوت ہے. وقولوا قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.